بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مدثر اقبال ویوز، اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ اسمبلیاں تحلیل ہونے جا رہی ہیں یا نہیں، اور میاں نواز شریف کی واپسی کی جو باتیں ہو رہی ہیں کہ اس سال ہی وہ دسمبر میں آ سکتے ہیں یا جنوری میں، تو کیا کوئی ڈیل ہو گئی ہے؟ کیا کوئی معاملات طے ہو چکے تھے جس کی بنا پر اب نواز شریف آ رہے ہیں؟ اور کیا نواز شریف کے آنے کے بعد سب کچھ بدل جائے گا؟ لیکن ایک چیز جو ہے حکومت ہے وہ چاہ رہی ہے ٹائم، اور آج اس پہ بھی بات کریں گے کہ ٹائم وہ کیوں چاہ رہی ہے۔ بہرحال حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ ہر طرح سے اب الیکشن کی جانب جائیں گے۔ دو آپشن وہ اس وقت دے رہے ہیں حکومت کے اندر ہی، ایک عید سے پہلے کا، اور ایک وہ چاہ رہے ہیں کہ عید کے بعد یعنی کہ مئی میں الیکشن کروا لیے جائیں، اور انٹرم گورنمنٹ جو ہے وہ وہاں آ کر موجود ہوگی، وہ بجٹ پیش کرے۔ تو یہ سارے کا سارا سلسلہ ہے جو آج کی ہم گفتگو میں بتائیں گے۔ سب سے پہلے پاکستان مسلم نون نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب وہ مدت پوری نہیں کر سکیں گے۔ عمران خان ان کو ایسے گھیرے میں لائے ہیں۔ دیکھیں، میں نے کل بھی ایک گزارش کی تھی، میں تھوڑا سا اس کو یاد دہانی کروا دیتا ہوں کہ دو اسمبلیاں جو ہیں ان میں جو ان کے ممبرز کی تعداد ہے، کے پی کے میں تو آپ سمجھیں کہ پہلے ہی ان کے پاس میجورٹی تھی، اور اب مزید وہ میجورٹی کی طرف چلے جائیں گے جن علاقوں میں ان کے پاس ممبر نہیں تھے اور بڑے کلوز مارجن میں آ کے ایم پی ان کے ہارے تھے۔ لیکن پنجاب میں 180 سیٹس ہیں پاکستان تحریک انصاف کے پاس، تو اب وہ 180 سیٹس جو ہیں وہ جب جنرل الیکشن سے جیت کر آئیں گے تو ریزرو وہ سب ملا کر وہ 180 سے 230 220 تک بھی وہ جا سکتی ہیں، یعنی کہ وہ 40 سے 50 ممبران اسمبلی، جن میں لاہور بھرا ہوا ہے، گجرانوالہ ڈویژن وہ بھرا ہوا ہے، فیصل آباد ڈویژن ہے جہاں پہ قدرے کمزور ریزلٹس رہے ہیں لاہور اور گجرانوالہ میں، خاص طور پر اس طرح ساہیوال ڈویژن میں وہاں بہت مضبوط ہو کر ان کے ایم پی ایس جیت سکتے ہیں۔ اگر وہ ایم پی ایس جیت گئے تو پھر معاملہ گول ہو جائے گا۔ اگر نون لیگ کو اس بات کا ادراک ہے کہ اگر اسمبلی تحلیل ہو گئی تو اور ضمنی الیکشن ہو گیا تو، اسی طرح کے پی کے ہے، وہاں مولانا پریشان ہیں، ان کو لگتا تھا کہ شاید وہ نون لیگ کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے ساتھ، مولانا فضل الرحمان، جماعت اسلامی کے منت ترلا کر کے، اے این پی کے مل جل کے وہ الیکشن جو ہے وہ کر لیں گے۔ لیکن حالیہ ریزلٹس جو آپ نے دیکھے ہیں، جو الیکشن کمیشن نے رپورٹ، ہم انشاءاللہ اس پہ پوری ایک الگ سے ویڈیو کریں گے اور بتائیں گے کہ اس وقت کل ووٹر کیا ہے اور الیکشن کمیشن کے نتائج کیا انڈیکیٹ کر رہے ہیں۔ لیکن ایک چیز بہت آپ کو کلیئر اور واضح طور پر بتائیں کہ اس وقت حکومت نے، وفاقی حکومت پی ڈی ایم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ الیکشن کی جانب اب جایا جائے گا، مدت زیادہ نہیں کر سکتے، بجٹ لائیں گے تو بالکل ہی مارے جائیں گے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا، کیونکہ بجٹ میں ان کو دینے کے لیے اس وقت کچھ نہیں ہے، تو بجٹ تک کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ آئی ایم ایف سب جگہ سے جواب آ چکا ہے، ان کو صرف بات چیت ہو رہی، دورے ہو رہے ہیں، ایک ٹکے کی، ایک آنے کی، ایک پیسے کی، کسی بھی طرح کی کوئی انویسٹمنٹ، کوئی قرض، کوئی جو معاملہ رکا ہوا ہے آئی ایم ایف میں، وہ کلیئر نہیں ہو رہا ہے۔ اب عمران خان کیوں وقت لے رہے ہیں؟ لوگوں کا خیال ہے کہ یار اگر کرنی ہے تو ایسے 2 منٹ میں کر دینا، ایسے نہیں ہے۔ عمران خان نے ایک تو یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جو ایم پی ایس جس حلقے میں جیتا ہوا اس وقت موجود ہے وہی ٹکٹ کا حقدار ہوگا، چاہے وہ ابھی ضمنی الیکشن میں جولائی میں آیا ہے یا پھر اس سے پہلے۔ پہلی تو بات یہ ہے۔ دوسرا، پچھلی بار جب ٹکٹوں کی تقسیم ہوئی تھی تو عمران خان نے ریجن کر دی ہے کہ سینٹرل پنجاب کو علیم خان دے دیں گے، اس میں بھی یہاں چودھری سرور صاحب دے دیں گے، وہاں جہانگیر ترین صاحب دے دیں گے، وہاں پر شاہ محمود قریشی صاحب، وہ کہہ رہے ہیں نہیں، بالکل ایسا نہیں ہوگا۔ جتنے بھی حلقوں پہ 600 700 جتنے حلقوں پہ پورے پاکستان میں پی ٹی آئی کھڑی ہوگی، سب کے انٹرویو اور سب کی ٹکٹوں کی تقسیم وہ اس کمیٹی میں عمران خان ہوں گے، اور فائنل عمران خان دیں گے کہ اس کی کیا قربانیاں ہیں، کیا محنت ہے، حلقے میں اس کی کیا سے ہے، اور وہاں ہونے والے سروے کی رپورٹس کیا ہیں۔ تو اس لیے عمران خان نے یہ کہا کہ اب ہم اگر کرتے ہیں تو اگر گورنمنٹ، پتے بھی تو ہے نا آخری کارڈ شو کرنے، اگر گورنمنٹ نہیں کرتی ہے تحلیل اسمبلیاں وفاق کی اور باقی صوبوں کی، تو پھر ضمنی الیکشن میں جانا ہے، تو اس کے لیے پوری تیاری کے ساتھ، اور اس تیاری کے لیے تقریباً آپ سمجھ لیجئے کہ آج 1 دسمبر ہے تو 22 دن چاہیے ہیں، اور اس کے بعد فیصلہ وہ ہو جائے گا کہ یہ اعلان عمران خان کی جانب سے کہ ہم اسمبلیاں تحلیل کر رہے ہیں۔
اس سے پہلے انہوں نے تمام لوگوں کو کہا ہے کہ اپنی تیاریاں کر لیں۔ اب ایم پی ایس سے کچھ بات ہوئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہم اپنے حلقوں کی تیاریاں بھرپور طریقے سے کر رہے ہیں، خان صاحب کسی بھی لمحے کال دے سکتے ہیں۔ اسی طرح ایم این ایز بھی ان کے ساتھ موجود ہیں اور ان کو معلوم ہے کہ اگر ایم پی ایس اس الیکشن میں جیتیں گے تو ہم اور سٹرینتھن ہو کے آئیں گے اور اب ہم پھر بہت نمبر سے الیکشن این اے کا جیت سکتے ہیں۔ حکومت کیا کر رہی ہے میں آپ بتاؤں، حکومت یہ کر رہی ہے کسی طرح سے میاں نواز شریف صاحب کے معاملات ہو جائیں، وہ آئیں ٹھیک ہے جیل جائیں، لیکن جیل سے چند دن کے بعد وہ باہر آ جائیں، ان کی ضمانت کے معاملات ہو جائیں اور وہ الیکشن کیمپین میں بنے۔ اب جب یہ پوری طرح سے وہ کر لیں گے چیزوں کو بالکل کلیئر، تب میاں نواز شریف صاحب وہ واپس آئیں گے، تب حکومت کی جان میں جان آئے گی۔ لیکن اب پلوں سے پانی بہت بہہ چکا ہے، اب نواز شریف صاحب آئیں نہ آئیں، ان کے آنے سے فرق تو ضرور پڑے گا مسلم لیگ نون کے لیے، لیکن اس وقت بھی فرق صرف مسلم لیگ نون کو ہی پڑ رہا ہے، کیونکہ زرداری صاحب تو وہی اندرون سندھ کے اضلاع کی جماعت ہیں، وہ وہیں تک ہیں۔ کراچی حیدرآباد میں ان کو ملنا کچھ، حیدرآباد میں تو خیر کچھ بھی نہیں ملنا ان کو ایم این اے کے طور پر، اور جو ایم این اے ادھر ہیں کراچی میں، ان میں سے بھی 1-2 سیٹیں ان کو ملیں گی، اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ باقی نہیں بچے گا۔ اچھا، اب ایک جو معاملہ ہے اس میں پی ڈی ایم کے حوالے سے، اب پی ڈی ایم یہ چاہتی ہے کہ تھوڑا سا وقت لیا جائے، عمران خان کے جو خلاف کیسز ہیں ان کو سپیڈ اپ کیا جائے، جیسے وہ سپیڈ اپ ہوں گے اور اس کے بعد ان کیسز سے یہ نکالا جائے گا کہ کسی طرح سے ان کو سزا ہو جائے، کسی طرح سے وہ نااہل ہو جائیں، کیونکہ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ وہی اپوزیشن ہوتے تھے پی ڈی ایم کی حکومت، وہ کہتے تھے الیکشن کروائیں، الیکشن کروائیں، الیکشن کروائیں۔ الیکشن جب اسمبلیاں توڑیں عمران خان نے تب ادھر نہیں جا رہے تھے۔ اب جب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسمبلیاں صوبائی اسمبلیاں توڑیں گے نہیں، یہ توڑیں ہم الیکشن کرا دیں گے، آپ کو سامنے مریم صاحبہ نے خود کہا، یہ پیپلز پارٹی کے کھوسا صاحب نے کہا، یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا، یعنی ذمہ داران لوگ مسلم لیگ نون کے وہ یہ کہتے رہے۔ لیکن اب جب عمران خان نے کہا کہ ہم اسمبلیاں تحلیل کر رہے ہیں، یہاں سے باہر آ رہے ہیں، تو اب کہتے ہیں کہ جناب مینڈیٹ کا احترام کریں۔ تو مینڈیٹ تو انہی کا ہے نا، وہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ مینڈیٹ کا احترام۔ مینڈیٹ کیا ہے؟ 85 سیٹوں والے جماعت کا وزیر اعظم، یہ مینڈیٹ تھوڑی ہے کہ ایک جانب 145 سیٹوں کا، ایک جانب 150 صرف 85 سیٹوں کا۔ تو حکومتوں کا جب مضبوط نہیں ہوں گی تو معاشی طور پر وہ مضبوط نہیں ہوں گی، سیاسی استحکام نہیں آئے گا، کیونکہ باہر کی جتنی طاقتیں ہیں مالی طور پر میں بتا رہا ہوں، وہ دیکھ رہی ہیں کہ ایک مضبوط حکومت آئے تو ان سے بات چیت کی جائے۔ اس لیے عمران خان نے الیکشن کی تیاری پوری کر لی ہے، اب پی ڈی ایم نے آخری فیصلہ کرنا ہے۔ اب وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ رمضان سے پہلے یا پھر عید کے بعد، فیصلہ یہیں تک ہے۔ انٹرم گورنمنٹ ہوگی جو آ کر بجٹ پیش کرے گی، اگلا پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نہیں ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔